بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا یہ عبرتناک واقعہ ظالم شوہر اور مردہ ماں کے سینے پر لپٹا ہوا بچہ 9 ماہ تک زندہ کیسے رہا۔ آئیے سب مل کر اس چونکا دینے والے واقعہ کو سنتے ہیں۔ اس واقعے کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے میں رہنے والے لوگ آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، لیکن اس قبیلے کا ایک شخص بہت ظالم تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے بالکل محبت نہ تھی، وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا بے پرواہ تھا کہ جب شادی ہوئی تو پہلے ہی دن سے ہی اس نے بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی تو اسے کسی قسم کا درد بھی نہ ہوتا۔ اس کی بیوی اگر درد سے گرتی تو اسے کہتا کہ تم بہانے بازی کرتی ہو، تم اپنے شوہر کی خدمت تو نہیں کرتی ہو، جاؤ دیکھو اس گاؤں کی عورتیں کتنی خدمت گزار ہیں اور اپنے شوہروں کو کس طرح انہوں نے اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ سخت گرمی میں پتھر توڑتی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے کہ انسان 1 منٹ دھوپ میں نہیں کھڑا رہ سکتا، لیکن اس کے شوہر کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بیوی کم اور ملازمہ زیادہ تھی، اور یہی نہیں، اس نے جو بکریاں پالی ہوئی تھی ان کو چرانے تک لے جانا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کا دودھ نکال کر بیچنا، یہ سب بھی اس عورت کی ذمہ داری تھی۔ پورے گھر کو وہی چلا رہی تھی، اس کے شوہر نے اپنے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے 1 سال گزر گیا تو اس صابر و شاکر عورت بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور کچھ نہ کہتی، اور محنت مزدوری سے پیسے کماتی۔ پھر وہ ایک دن امید سے ہوئی، جب حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر کو یہ خبر ملی تو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بنے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ بیوی مر جائے۔ وہ تو کب سے یہی چاہ رہا تھا، بس کسی دن یہ میری زندگی سے نکل جائے۔ ہمیشہ وہ یہی سوچتا، یہی تدبیر کرتا، کس طرح اس عورت کو اپنی زندگی سے نکال دو، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں اس کی عزت تھی اور لوگوں کے سامنے اس نے بہت عزت بنائی ہوئی تھی کہ میں اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کرتا ہوں۔ یہ لوگ خود دیکھتے تھے کہ اس کی بیوی کس طرح محنت مشقت کرتی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے ایک تدبیر سوچی اور بیوی کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اور اپنی بیوی کی دلجوئی کرتا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم ماں بننے والی ہو، میرے دل میں جو بھی کڑواہٹ تھی سب نکل گئی ہے، اب ہم خوشی خوشی رہیں گے، تو میں اور ہمارا بچہ۔ بیوی حیران بھی ہوئی، لگتا کہ اولاد کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اب اولاد اس دنیا میں آئے گی تو یہ مزید مجھ پر مہربان ہو جائے گا، جو محبت مجھے آج تک نہیں ملی اپنے شوہر کی، وہ محبت مل جائے گی۔ چلو دیر سے صحیح، سیدھی سادی عورت تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے سازش اچھی طرح سے کی ہوئی ہے۔ وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، اور مارنے کے لیے وہ کھانے میں روز اسے زہر ملا کر دیتا ہے۔ وہ زہر جس کا اثر اتنی جلدی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی جو اس عورت کو ختم کر دیتی، اور بچہ بھی مر جاتا، اور کسی کو کانوں خان خبر نہ ہوتی۔ لوگ یہی سمجھتے کہ زچگی کے دوران، یعنی بچے کی پیدائش کے دوران، ماں مر گئی اور بچہ بھی اس دنیا میں نہیں آ سکا۔ جب 9 ماہ گزر گئے اور وقت آ گیا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی تو نیت تھی کہ بچہ پیدا نہ ہو، پیٹ میں ہی مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی ہے، اگر وہ چاہے تو وہی کرتا ہے جو اس کی منشا ہے۔ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ مردہ تھا، اور بیوی تو زہریلی جڑی بوٹیوں کی وجہ سے اس کی پیدائش کے وقت ہی مر چکی تھی۔ اس نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے بیوی کو اٹھایا، لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے گھسیٹتا ہوا اسے قریبی غار میں لے گیا۔ اس غار میں لے جا کر اس نے اسے پھینک دیا، بچے کو بھی ماں کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ انجانے میں ایک اچھا کام کر دیا، جاتے ہوئے بچے کو ماں کے بائیں طرف یعنی دل کی طرف سینے پر رکھ کر چلا گیا۔ یہ انجانے میں ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جب وہ ماں سے جا رہا تھا تو دل ہی دل میں پھولا نہیں سما رہا تھا کہ اچھا ہے اس عورت سے میری جان تو چھوٹی، جڑی بوٹی نے اپنا کام دکھایا، لیکن افسوس ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، چلو کوئی بات نہیں، اب میں دوسری شادی کروں گا اور اس سے میری اولاد پیدا ہو جائے گی۔ پھر یہاں پر جب وہ اس مردہ عورت کی لاش کو چھوڑا اور بچے کو بھی مردہ جان کر اس کے حوالے کرایا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے
موت دے دے اور جسے چاہے زندگی دے، یا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اس کی حکمت، یہ اس کی رضا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ بے بس ہے۔ وہ شخص ماں کے دل پر بچے کو لٹا کر چلتا بنا، جاتے جاتے اس نے غار کے منہ کو بھاری پتھروں سے بند کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس بات کی بھنک ذرا برابر بھی گاؤں کے لوگوں تک پہنچے، کیونکہ قبیلے کا سردار بہت سخت تھا اور بہت انصاف پسند بھی تھا۔ اگر اسے خبر ہو جاتی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مارا ہے اور عورت کی لاش کو اس نے قبر میں دفنانے کی بجائے غار میں پھینک دیا ہے، ان باتوں سے بچنے کے لیے اس نے غار کو بند کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکا تھا۔ اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ذات ہے جو آسمانوں پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بندہ لاکھ چاہے تدبیریں کر لے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور 9 مہینے کے بعد راز کھلنا شروع ہوا۔ ایک بار اس کے دوستوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ غار کے پتھر اپنی جگہ سے ہل رہے تھے اور ایک سوراخ وہاں سے نظر آ رہا تھا۔ جب قریب جا کر دیکھا، وہاں بچے کے پاؤں کے نشان بھی تھے۔ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اس کے خاص دوست تھے۔ انہوں نے جا کر اسے خبر دی کہ تم جہاں پر اپنی بیوی کی لاش دفن کر آئے ہو، وہاں پر کسی بچے کے قدموں کے نشان ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ارے تمہارا وہم ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت اور اس کا بچہ تو اب تک ڈھانچہ بن چکے ہوں گے۔ اگر ویسے بھی میرا بچہ تو مردہ پیدا ہوا تھا، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے دوستوں نے لاکھ اسے سمجھانا چاہا کہ جاؤ دیکھو تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایک شخص نے نہیں بلکہ 3 دوستوں نے وہ پاؤں کے نشان دیکھے ہیں صحرا کی زمین پر، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی اور بات ٹال دی۔ لیکن پھر کچھ روز کے بعد وہ کچھ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی بستی کے سردار کے آدمی بھی تھے۔ ان کے ذریعے سے اسے معلوم ہوا کہ فلاں غار کے پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، جبکہ وہاں پر پتھر لگے ہوئے تھے اور وہ بھی بھاری بھاری پتھر تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان پتھروں کو کسی نے آرام سے ہاتھوں میں اٹھا کر وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ اس کو ڈر لگا کہ اب میری بیوی کی لاش سب دیکھیں گے اور سردار تک یہ خبر پہنچی تو پھر میں نہیں بچوں گا اور میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ راز صرف میرے خاص دوستوں کو معلوم ہے، باقی سب گاؤں والوں سے تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ زچگی کے دوران یعنی بچے کی پیدائش کے دوران ماں اور بچہ دونوں مر گئے ہیں۔ اب وہ جلدی جلدی اس ڈر سے کہ لوگ اس غار کے اندر چلے نہ جائیں، اس غار کے پاس گیا تو اس غار کے باہر بچے کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان تھے۔ اندر گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش اب ڈھانچہ بن چکی ہوگی، لیکن اس کا جسم بالکل صحیح سلامت۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے جسم کو بالکل محفوظ رکھا، ایسے جیسے ابھی ابھی اس کی موت ہوئی ہے۔ ابھی وہ میری ہوئی بیوی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کی نظر ایک صحت مند بچے پر پڑی، 9 ماہ کا بچہ، وہ بچہ جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مردہ تھا۔ اس کی سانسیں اب تک کیسے چل رہی ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کا انتظام کرتا ہے؟ اور وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستا کھیلتا ماں کے سرہانے بیٹھا تھا، اپنی ماں سے باتیں بھی کر رہا تھا جیسے وہ حیات ہو اور اپنے بیٹے کا خیال بھی رکھ رہی ہو۔ اس شخص نے جب بیوی کو ہاتھ لگایا تو دیکھا سیدھی جانب سے بیوی کا جسم بالکل ختم ہو گیا ہے، مگر بائیں جانب یعنی الٹی جانب جہاں پر دل ہوتا ہے، جس جگہ جس سینے پر بچے کو لٹا کر گیا تھا، وہ بالکل تازہ اور صحیح ہے۔ اس نے دیکھا میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اچھی بات ہے، مجھے خوشخبری مل گئی کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ شخص بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بھاگ ہی رہا تھا کہ اس کے پیر میں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا، اور اس زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی عبرتناک موت واقع ہو گئی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ منٹوں کے اندر اس کی لاش گل سڑ گئی۔ لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ یہ غار کا منہ کھل گیا ہے اور وہاں سے بھاری بھاری پتھر کسی نے ہٹائے ہیں، تو وہاں کا سردار ان لوگوں کے ساتھ اس غار میں پہنچا۔ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ ایک عورت کی لاش 9 مہینے بعد بھی صحیح سلامت ہے
اور ڈھانچے میں تبدیل نہیں ہوئی۔ اس کا جسم اور بچہ اپنی ماں کے دودھ پر ہی پل رہا تھا۔ پھر بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے اب وہ کام کرنا تھا جو فطرت کا تقاضا تھا، یعنی اس عورت کی لاش عزت کے ساتھ، سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ، اللہ اکبر کہتے ہوئے دفنانا تھا۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سردار نے حکم دیا کہ اس عورت کو بہت عزت و احترام اور آبرو کے ساتھ کفن میں دفن دیا جائے، کیونکہ یہ شہید ہے۔ بچے کی پیدائش پر جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس عورت کو صاف ستھرا کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ وہ بچہ تب بھی نہیں رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسے ڈھارس دی کہ ماں کے بچڑنے کا اسے غم نہ ہوا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ دل کو اطمینان ہو گیا۔ وہ کمسن بچہ اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو کیا اس کا رزق نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر 9 ماہ اس بچے کو اپنی ماں کے دودھ پر پالا اور اسے صحیح سلامت رکھا، اس کے بعد اسی سردار جو کہ قبیلے کا سردار تھا، اس کے دل میں بچے کے لیے محبت آئی، کیونکہ اس سردار کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ فوراً اس بچے کو یہاں لایا جائے، میں اسے پالوں گی، میں اس کی ماں بنوں گی۔ وہ شہید عورت جو قبر میں دفن ہو کر جنت میں جا چکی تھی اور جنت سے اپنے بچے کو پلتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس بچے کا نام خلوی رکھ دیا گیا اور وہ بچہ قبیلے کا بڑا سردار بنا۔ وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے کئی قلعے فتح کیے، نیک نامی میں سب سے آگے تھا۔ تربیت اور پرورش قبیلے کے سردار نے کی، لیکن اسے ایسا لگتا تھا کہ روحانی طور پر اس کی ماں اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جس آدمی نے اس کو اس کی ماں کے ساتھ وہیں پھینک دیا تھا، وہ اس کو مردہ جان کر چھوڑ آیا تھا۔ 9 مہینے اس غار میں اپنی ماں کے ساتھ وہ لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام بھی کیا۔ ماں کی لاش عزت کے ساتھ وہاں رہی اور عزت کے ساتھ اس دنیا میں وہ گئی۔ شہیدوں میں اس کا شمار ہوا اور دنیا میں اس بچے کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا عمدہ نظام کیا۔ سچ ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے کوئی کتنی سازشیں کر لے، چاہے کوئی لاکھ تدبیریں کر لے۔ سب سے اعلیٰ تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ وہ صرف بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ ابھی آئے اور توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، اگر وہ نیکی کے لیے 1 قدم بڑھائے گا تو میں اس کے لیے اس کی طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔